اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دنیا کی مذمت کے متعلق آیات مبارکہ نازل ہوئیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائیں۔ وہ درس سے فارغ ہوئے، صحابہ باہر نکلے، بعض صحابہ نے آپس میں مشورہ کر لیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ تمام صحابہ جمع ہوئے جنہوں نے آپس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شریف سن کر مشورہ کیا تھا۔ وہ سارے جمع ہوئے اور سب نے آپس میں عہد کر لیا کہ دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ کیسے چھوڑ دیں گے؟ جنگلوں میں چلے جائیں گے، ٹاٹ کا لباس پہن لیں گے، بس وہاں پہ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں گے، زیادہ کھائیں گے بھی نہیں، بستر پر لیٹیں گے بھی نہیں، گوشت بھی استعمال نہیں کریں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے اور خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ یعنی یہ جو چیزیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، دنیا سے الگ ہو جائیں گے، اور اچھا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، اچھا پہنیں گے بھی نہیں، اچھا سوئیں گے بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقط اللہ کے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کر لیا۔ جب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا تو اس آیت مقدسہ کے حکم کے مطابق، اس آیت مقدسہ میں ان کو روک دیا گیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آقا نے ان کو بلایا، آقا نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور ترک دنیا کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، بس فقط اللہ کے ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے تم بڑے ہو، مجھ سے کوئی تم سے بڑا ہے تم میں کوئی؟ عرض کی حضور نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا میں تم میں نہیں رہ رہا، میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں سوتا جاگتا نہیں ہوں، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے حقوق میں ادا نہیں کر رہا۔ تو یا رسول اللہ کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتدال کے ساتھ کام لو، دنیا میں رہو، دنیا میں رہ کر حقوق العباد بھی پورے کرو اور حقوق اللہ بھی پورے کرو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ الصدیقہ کے پاس موجود تھے۔ اس وقت آپ کے پاس سے حضرت حولہ بنت طویت گزری، تو حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حولہ ہیں، وہ گزر گئیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حولہ بنت طویت ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، ہاں جی، اور روزہ بھی رکھتی ہیں اور بڑی عبادت کرتی ہیں، یعنی رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہتی، سوتی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا رات بھر نہیں سوتی؟ عرض کی جی حضور یہ رات بھر نہیں سوتی، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنا عمل کرو جتنا آسانی سے کر سکو، باخدا تمہاری عبادات سے اللہ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ بس آج راتی جنت لب بھی جانی، آج رات تو میں جنت لے کے ہی چھوڑوں گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نبی سے بڑا کائنات میں کوئی آیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ ان کو بھی حکم ہو گیا محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑا ہوا کر لیکن رات کا تھوڑا حصہ کھڑا ہوا کر،
یعنی تھوڑا حصہ آرام بھی کر لیا کرو. تو عبادات بالکل کریں, اللہ کو بے شک منائیں, لیکن رب تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ساری رات میری عبادت میں کھڑے رہو. بیوی بچوں کو علم نہ ہو, وہ بھوکے مر رہے ہوں, اور تم چلے ہو کہ رب کو منانے کے لیے. گھر میں اناج نہ ہو اور تم چلے ہو دین کو پھیلانے کے لیے. ماں باپ تمہیں بلا رہے ہوں اور تم چلے ہو دین کو بلانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تم چلے ہو. پہلے ماں باپ کو تو دیکھو. ہاں جی, ماں کے حقوق ادا کرو, باپ کے حقوق ادا کرو, بہنوں بھائیوں کے حقوق ادا کرو, میاں بیوی کے حقوق ادا کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, رب کو مناؤ. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, اب یہ طویل حدیث ہے, اس میں ہمارے تمام سوالوں کے جواب ہیں اس حدیث پاک. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا تھا, ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. ہر رات, ایک رات میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہر روز روزے سے رہنا اور ہر رات میں قرآن مجید ختم کر لینا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, تعلیم جیسے جیسے عام ہو رہی ہے, علم کے ذرائع جیسے جیسے سوشل میڈیا بن رہا ہے, ویسے ویسے جہالت بھی پھیلتی جا رہی ہے. معذرت کے ساتھ, ابھی رمضان شریف سے پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا. وہ مسئلہ کیا تھا کہ روزہ اتوار کا تھا. بعض لوگوں نے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہفتے کا روزہ رکھا. نیت کیا تھی جی, اسی رمضان شریف کا استقبال کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم میرے اختیار میں ہوتا تو گاؤں کے چوک میں تجھے لمحیاں پا کے نہ جتیاں مارتا. ہاں جی, نبی نے رکھا ہے رمضان شریف کے استقبال کے لیے روزہ, حکم بھی نہیں دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے آنے سے پہلے شعبان المعظم کے روزہ رکھنے والوں کو بھی روک دیا کہ رمضان شریف سے پہلے اگر تم شعبان کے بھی روزے رکھتے ہو تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے چند دن رک جاؤ, اپنے روزوں کو روک دو, نہ رکھو. اب ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیڈا وڈا کام پہ کر دیں, اج جی ساڈے تے سدرۃ المنتہا تو جبریل نے سلام لے کے نازل ہو جانا ہے. بھائی غلط کر رہے ہو. ہاں جی, رات بھر آپ فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا تھا, رات بھر قرآن مجید ختم بھی کر لیا کرتا تھا. اب بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے, کچھ لوگ ہم پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے, تو سرکار نے تو بخاری شریف میں فرمایا 3 دن سے پہلے ختم قرآن نہ کرو, 7 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہ کرو. تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو 3 دن سے پہلے ختم قرآن کرنے سے منع فرمایا گیا, اس میں ہے قرآن مجید کو سمجھ کر اس کا ترجمہ, اس کی تشریحات, اس کی تفسیر, اس کو سمجھ کر پڑھو. جو قرآن مقدس کو بطور تلاوت کر رہا ہے وہ ایک دن میں بھی ختم کر سکتا ہے, آدھے دن میں بھی ختم کر سکتا ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا, ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا, آپ نے مجھے بلایا, میں خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات میں قرآن مجید ختم کرتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس عبادت سے خیر کا ارادہ کیا تھا, نیکی کا ارادہ کیا تھا, بھلائی کا ارادہ کیا تھا, تو میں اس لیے ہمیشہ روزے سے رہتا تھا اور رات کو قرآن پاک ختم کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو. کتنے دن کے؟ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں کہ مہینے میں اور زیادہ رکھ سکوں. ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. ہاں جی,
لہذا ایسا نہ کرو۔ تو اگر تم روزے رکھنا چاہو، اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہو، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کیا کرتے تھے۔ افطار کا مطلب ہے بھی دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن چھوڑ دیتے۔ اس طریقے سے روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ فرمایا ہر مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ ہاں جی، اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں، عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن اعتدال سے عبادت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز ہی چھڑ دے وے، فلاں ٹائم دی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میں ستا ہوں نا، تے تساں فرمایا سی مولوی جی اپنے آپ مشقت نہ پاؤ۔ ہاں جی، تے مشقت تو نہیں ہے کہ میں سو کے اٹھ کے جا کے نماز پڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ ساری رات لگے رہنا عبادت میں، اس سے جو ہے وہ منع فرما دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال چیزیں کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ یہ بھی غلط ہے کہنا کہ کسی بھی حلال چیز کے متعلق یہ کہنا کہ میں انہوں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ بھئی اللہ نے حلال کی ہے، تم کون ہو نہ انہوں اپنے اوپر حرام کرنے والا؟ ہاں جی، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال جانو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام جانو۔ حلال کو چھوڑ دینا حلال سمجھ کر یہ اور ہے، حلال کو چھوڑ دینا حرام سمجھ کر یہ اور ہے۔ حلال کو حلال سمجھ کر چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی کھانا جسم کی غذا ہے، لیکن بخار کی حالت میں ڈاکٹر روٹی روک دے کہ تو نے نہیں کھانی۔ یہ حالت صوفیاء کے لیے ہے کہ وہ اپنے نفس کی خاطر دنیا کی بعض حلال چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے نفس کے علاج کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں میرے نفس کا علاج ہے اور میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اعتدال میں رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ عالم۔